اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن جمال رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علامہ محمد کاشف مدنی۔ ناظرین، روز کی بنا پر آپ اور میں ہماری ملاقات ملک پاکستان کے مشہور و معروف علماء کرام سے اور ساتھ ہی ثنا خوان عظام سے بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم خوبصورت نعت بھی سماعت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضور جان جانا رحمت کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سیرت اور آپ کے طریقہ کار کو بھی ہم سماعت فرماتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرمائیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، عزت مآب میری مراد جناب علامہ عبدالرحمن جامی صاحب تشریف فرمائیں، خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت نعت پڑھنے والے عزت مآب حافظ ساجد محمود چشتی صاحب تشریف فرمائیں، خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ اپنے غنغو مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے، اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آج کا جو ہمارا موضوع رہے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنا۔ مال تو اللہ کریم سب کو عطا کرتا ہے، اور مال یقیناً یقیناً ایمان والوں کو بھی نصیب ہوتا ہے، اور جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے انہیں بھی مال نصیب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مال دینے کے ساتھ ساتھ لیتا کسی سے ہے، پسند کسی کے مال کو کرتا ہے، دیتا سب کو ہے۔ کوئی بھی کائنات میں ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ رزق نہ دیتا ہو، رزق سب کو دیتا ہے، وہ چاہے اونچا ہو، نیچا ہو، اچھا ہو، برا ہو، جو بھی ہو اسے رزق ملتا ہے، لیکن اللہ کریم کسی انسان کے رزق کو پسند کرتا ہے، اور جس کے رزق کو وہ پسند کرے اسے اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ عطا کرتا ہے، اور وہ مقبولیت کی سند اس وقت ہوتی ہے یا تو اس کے رزق میں مہمانوں کی زیادہ آمد ہوتی ہے، یا پھر اس کا رزق راہ خدا میں خرچ ہوتا رہتا ہے، کہیں وہ مسجد کی صورت میں، کہیں مدرسے کی صورت میں، کہیں وہ غریب لوگوں کی مدد کی صورت میں، اور کہیں فقراء کی مدد کی صورت میں، اور کہیں مساکین اور یتیموں کے حق میں اس کا رزق جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے اور میرے رزق میں یہ خیر نصیب ہونے لگ جائے تو سمجھ لو کہ آپ کا اور میرا رزق کمایا ہوا حلال رزق ہے، اور یقیناً یقیناً اللہ تعالیٰ پاکیزہ رزق کو ہی پسند کرتا ہے، گندے اور ناپاک رزق کو رب پسند نہیں کرتا۔ اور یہ پیمانہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کر دیا کہ جس کا رزق رب پسند کرے، اور جو یہ سمجھے کہ میں جو کما رہا ہوں، میں جو محنت و مشقت کر کے رزق کو حاصل کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کو یہ چیز محسوس کرنی ہو کہ میرا جو رزق ہے کمایا ہوا حلال ہے یا حرام، تو وہ اپنے رزق پر توجہ کرے۔ اگر اس کے رزق میں مہمان زیادہ آمد ہوتی ہے، اس کا رزق راہ خدا میں زیادہ جاتا ہے، تو سمجھ لے کہ اس کا ایک ایک کمایا ہوا دانہ بھی راہ حلال ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے اپنے کمائی پر غور کرنا چاہیے کہ اس کا کمانا کہیں نہ کہیں اس میں ملاوٹ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں اس میں خرابی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو پسند نہیں کرتا۔ ناظرین محترم، آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو علامہ صاحب تشریف فرمائیں، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مال تو سب کو دیتا ہے، لیکن مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کس اعتبار سے راہ خدا میں خرچ کیا جائے، اور کتنا راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ سننے والوں کی رہنمائی فرمائیے گا، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں بھائی کاشف صاحب کا کہ آپ نے مدعو فرمایا، اور آج جو لوگ دنیا میں، پوری دنیا کے اندر لوگ ہمیں سن رہے ہیں، تو ایک اچھا میسج ان تک پہنچے اللہ کی رضا کے لیے۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ کے اندر مال خرچ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آج میں سب سے پہلے، کیونکہ ہم اہل اسلام، اہل محبت، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کی طرف ہم رجوع کریں گے، تو سب سے پہلے ہم اپنی رہنمائی اس سے لیں گے۔ اور دیکھیے کہ قرآن نے ہمیں رہنمائی کیسے فرمائی ہے۔
اور پھر اس کے بعد قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، اور کس طرح جب راہ خدا کے اندر مال خرچ کیا جاتا ہے تو رب ذوالجلال اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ آئیے دیکھیے 4 سپارہ شروع سے ہی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے تفسیر کے اندر بھی جائیں تو وہ بھی ڈیروں ٹائم لگ جائے گا، لیکن مختصر کرتے ہوئے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ رب ذوالجلال نے اہل ایمان کے لیے فرمایا کہ ہرگز وہ شخص بلائی کو نہیں پا سکتا جس کو رب ذوالجلال نے مال دیا ہو اور اپنی سب سے جو پسندیدہ چیز ہے آج کل کے دور کے اندر، یقیناً پیسہ، دولت اور عزت انسان کو سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن سب سے فرنٹ لائن کے اوپر اگر دیکھا جائے نا تو یقیناً مال ہی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک تم اپنا سب سے خوبصورت مال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اسی کے حدیث مبارکہ آیت مقدسہ کی روشنی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس خرچ کرنے کے اندر چاہے وہ واجب ہو صدقہ، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، تو اس آیت کے تحت وہ سارے آ جاتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ اگر راہ خدا کے اندر چاہے وہ مال خرچ کرتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ سارے اسی کے اندر آ جاتے ہیں، تو وہ اس آیت کے تحت جو ہے شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر مال خرچ کرتا ہے، دولت خرچ کرتا ہے، اور آخر میں انہوں نے بات کی کہ چاہے وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خرچ کرے گا تو رب ذوالجلال کی یہ جو آیت ہے نازل فرمائی ہے، وہ آدمی اس آیت کے تحت اس آیت کے اندر شامل ہو جائے گا، یعنی اس ثواب کے اندر وہ شامل ہو جائے گا جو رب نے اجر اس بندے کے لیے رکھا ہے۔ سامعین ذی احتشام، دیکھنے والے حاضرین و ناظرین، یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نعمتیں انسان کے لیے ہیں، اور ان نعمتوں میں سے مال جو رب ذوالجلال نے کسی انسان کو عطا فرمایا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا رب کا فضل ہے، رب کا انعام ہے، اور جس بندے کو یہ دیا ہوتا ہے وہ خوش نصیب ہے۔ جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ کافروں کو بھی اللہ نے مال دیا ہے اور مسلمانوں کو بھی دیا ہے، لیکن خرچ کرنے کا انداز کچھ ہو رہا ہے۔ کافر جتنا خرچ کرے گا اس کو اجر نہیں ملے گا، لیکن بندہ مومن راہ خدا کے اندر جتنا خرچ کرے گا اتنا ہی وہ رب کے قریب ہوتا جائے گا، اتنا ہی وہ رب کے قریب ہوتا جائے گا۔ اب دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر سب سے پہلے اسلام، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا دور تھا، یعنی صحابہ کرام ابھی نئے نئے اسلام قبول کیا، تو حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنا بیٹھنا سرکار کے ساتھ، اور یہ وہ ابو بکر ہیں کہ عرب کے اندر اونچے لوگوں کے اندر جناب ابو بکر صدیق کا شمار ہوتا ہے۔ اور عظمت اور شان دیکھیے کہ جب رب نے اتنا مال اور دولت عطا فرمائی تو یہ سارا مال اور دولت اللہ کی رضا کے لیے جانے جانا رحمت کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے آگے۔ اور یہاں تک روایات کے اندر آتا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب مال پیش کیا آقا کریم کی بارگاہ میں تو گھر کے اندر دیواروں پہ ہاتھ مارتے ہیں، شاید کوئی ایک سوئی بھی تو نہیں گھر میں رہ گئی۔ تو جب کریم آقا کی بارگاہ میں سارا مال لے کے پہنچ گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو ادھر سے جبریل امین آگے، اور جب سارا مال سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، بدن سے کپڑے بھی، اور یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اور بٹنوں کی جگہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے بول کے وہ کانٹے وہ لگا دیے۔ اور جب سرکار کی بارگاہ میں مال خرچ کیا تو ادھر سے جبریل امین آگے رب کی طرف سے، اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب،
آج رب کے فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور دیکھا کہ جبریل بھی پہن کے آیا ہوا ہے. تو فرمایا کہ رب ذوالجلال کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی ادا اتنی پسند آئی کہ عرش والوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو، کیونکہ آج میرے نبی کے یار نے یہ لباس پہنا ہے. اور یہ برکات دیکھیے کتنی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کائنات میں نے سب کے احسان اتار دیے، جو ابو بکر نے دین کے لیے اور رب کی رضا کے لیے جو مال خرچ کیا ہے، اور بروز قیامت رب ذوالجلال اپنے کرم اور فضل سے ابو بکر کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا. ابو بکر کو اس کا صلہ عطا فرمائے گا. اور آج کے دور کے اندر اگر دیکھ لیجئے، اسی طرح صحابہ کرام کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اسلاف کی زندگیوں کے اندر اگر ان پر نظر دوڑائی جائے تو چاہے وہ چشت کے بادشاہ ہوں، چاہے وہ گولڑے شریف کے بادشاہ ہوں، چاہے وہ لاہور کی دھرتی پر رہنے والے وہ عظیم عاشق رسول ان کی ذات ہوں، میری مراد گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا حضرت داتا گنج بخش علی حید، آپ کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو آپ کی بھی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں جمع کیا، بلکہ رب کی رضا کے لیے سارا کچھ رب کی بارگاہ میں لوٹا دیا. اور آج جب دنیا سے جانے کے بعد کائنات دیکھتی ہے کہ ان کے لنگر کائنات میں عام ہیں اور ایک نہیں دو نہیں ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ساری زندگی رب کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے اور اب رب ان کے گھر سے ہی لوگوں کو کھلا رہا ہے. تو یہ اسلام کی تعلیمات دیتے ہوئے انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اب دیکھیں اس دنیا کے اندر آج کل کے دور کے اندر اللہ رب العزت نے کسی شخص کو مال و دولت دی ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام کی تعلیمات بھی سامنے رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات مبارکہ بھی اپنے سامنے رکھیں. تو یہ جو مال و دولت خرچ کرنا یہ سابقہ انبیاء کی سنت ہے. یہ آج کل کے دور کے اندر یہ لوگ اللہ کی رضا میں مال خرچ کرتے ہیں. حضرت میں اس جانب آتا ہوں، ان کا کیا شان ہے، ان کی کیا مقام، ان کی کیا رب ذوالجلال کے ہاں انعام ہے. دیکھیے سابقہ نبی جتنے بھی تھے وہ بڑے سخی تھے، نبی ہوتا ہی سخی ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر جتنے اللہ کے نبی تھے بڑی عظمت اور شرف والے، کمال والے، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے. اور وقت گزرتا گیا، جناب امام الانبیاء تک باری آئی تو سرکار کا وصال ہو گیا، نبوت بھی سرکار پر ختم ہو گئی، ان کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا. اب جو مال خرچ کرنے کا جو ہے وہ رب ذوالجلال کی طرف سے امت محمدیہ پر آ گیا. نبی تو نہیں آ سکتے، لیکن جو امیر لوگ ہیں جو راہ خدا کے اندر مال خرچ کرتے ہیں اب یہ ان کی ذمہ داری آ گئی ہے. اب دیکھیں کوئی بندہ ہے اس نے دین حاصل نہیں کیا، اس نے دین نہیں سیکھا، لیکن امیر اتنا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، تو وہ اب یہ نیکی کا عمل یہ کرتا ہے کہ وہ راہ خدا کے اندر خرچ کرتا ہے. جب راہ خدا کے اندر وہ بندہ وہ شخص مال خرچ کرتا ہے تو یقین جانیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح جنت کے اندر حافظ قرآن کا مقام ہے الگ اس کا مقام ہے، عالم دین کا مقام ہے وہ الگ مقام ہے، جناب دیکھ لیجیے اسے شہید کا مقام ہے وہ الگ ہے. اسی طرح جو راہ خدا کے اندر مال خرچ کرنے والے ہیں، احباب ذی وقار اور میرے ناظرین سننے والے یاد رکھیے گا کہ جس طرح جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں ادھر دیکھا جائے تو انبیاء خرچ کیا کرتے تھے، اور آج اسی طرح نبی کی امت میں امیر لوگ رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اسی طرح جنت کے اندر بھی ان کے لیے رب نے انعام رکھا ہے. یعنی جو مال ان کے پاس موجود ہے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اس میں چاہے وہ غریب کو دیتے ہیں، چاہے وہ مساکین کو دیتے ہیں، چاہے وہ مدارس کے اندر دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، الغرض کوئی غریب ہو تو جو مال اسے دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا جو خرچ کرنے والا ہے اس کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، بڑی عزت و شرف اس بندے کو ہے. اور بروز قیامت ایسے شخص کو جہاں پر علماء کو
جہاں پر حفاظ کرام کو، جہاں پر شہید کو مقام دیا جائے گا، وہاں پر امیر بندے کو بھی مقام عطا فرمایا جائے گا۔ اب جنت کے جتنے دروازے ہیں، سیدنا صدیق اکبر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ان کو پکاریں گے کہ ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ۔ وہ اس لیے کہ ساری زندگی انہوں نے رسول اللہ کی ذات پر اپنا مال خرچ کر لیا، اور جب رسول اللہ کی ذات پہ خرچ کیا، وہ صرف رسول اللہ کے لیے نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو یہ دین کی تعلیمات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی، صحابہ کرام نے دی، تو ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپناتے ہوئے، آپ کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے اپنی اولاد کو دین سکھائیں۔ مختصر سی بات کروں گا، اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا، سنیے گا۔ آج کل کے دور کے اندر میرے ناظرین اس بات کو تھوڑا سا غور سے سنیں، ایک مال کے اندر لالچ بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ جوانی کی طرف جاتا ہے، تو وہ بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے۔ اگر والدین کے اندر لالچ ہے، ان کی ساری زندگی وہ مال و دولت کی طرف دیکھتے ہیں، تو بیٹا بھی جب بڑا ہوتا ہے نا، تو اس کا بھی ذہن مال کی طرف جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بس باقی باتیں اپنی طرف، دین اپنی طرف، دین الگ بات ہے، لیکن اس کے سوچ، اس کے ذہن کے اندر مال آ جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھنے میں آیا احباب ذوالفقار کہ لوگوں کے جنازے گھر میں پڑے ہوتے ہیں، تو ادھر بیٹے اور کزن آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ مال میرا ہے، یہ مال میرا ہے۔ تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہدایات فرمائی ہیں، رہنمائی فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ دین کے معاملے میں جب دین دار لوگ ہیں، ان کو سب سے پہلے دین بھی سیکھنا چاہیے۔ جب دین کی تعلیمات حاصل کر لیں گے، جب دین سیکھ لیں گے، تو پھر جو مال رائے خدا میں خرچ کریں گے، ان کو یہ پتہ چلے کہ حرام کہاں سے میں نے نہیں کمانا، کہاں سے میں نے حرام کو ٹھوکر مارنی ہے، اور کہاں سے مجھے رب رزق حلال دے گا، وہاں سے میں نے اخذ کرنا ہے، وہاں سے لینا ہے۔ تو جب دین کی تعلیمات ہوں گی تو یقیناً اس بندے کو کامیابی بھی ہوگی، اور دین کے اندر اس کے لیے ہزاروں لاکھوں قسم کی بلائیاں بھی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ایک بندہ مومن کے لیے رکھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں قبلہ علامہ صاحب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے رہنمائی فرما رہے تھے۔ میں اپنے اگلے مہمان کی جانب بڑھوں گا، حافظ ساجد محمود چشتی صاحب کی جانب۔ آپ بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضری پیش فرمائیں، بسم اللہ۔ آج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے۔ اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے۔ لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا کیوں جڑیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جہان کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
خوبصورت انداز میں آقا دو جہاں سرور کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے جناب حافظ ساجد محمود چشتی صاحب، اللہ کریم آپ کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ پیر سید مہر علی شاہ صاحب کا خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ میں قبلہ علامہ صاحب کی جانب پھر بڑھوں گا، پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جس طرح دور حاضر کے اندر آپ اور میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ لوگ مالدار ہمیں دکھائی دیتے ہیں، وہ ملک پاکستان میں ہوں، ملک پاکستان سے باہر ہوں، جہاں کہیں بھی ہو، شرط یہ کہ وہ ایمان والے ہوں، وہ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایزا مسلم اپنے مال کو زیادہ اس وقت کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا مقام ہے؟ ظاہری بات ہے غریب ہر دور میں پائے گئے، آج بھی موجود ہیں، اور باقی اگر ہم یتیم کی بات کریں طرح طرح کے معاملات ہیں، لیکن آج سب سے زیادہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں ہمیں اپنے پیسے کو، اور بالخصوص وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، انہیں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ اس دور کے اندر جو ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، تو اب وہ پیچھے والا دور تو نہیں رہا کہ جہاں پر لوگ غریب تھے، جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، اور گزارا کر کے اپنی اس دور میں مال و دولت اگر ہے بھی تو پہچاننا شخص کا مشکل ہے کہ کون غریب ہے کون امیر ہے، یہ پہچان بھی بڑی مشکل ہے۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سننے والوں کی یہ رہنمائی کریں کہ مال جو ہے وہ بغیر پہچان کے نہ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اگر مال پیش کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں زیادہ ضرورت ہے اس کی۔ دین کے معاملے کے اندر اگر دیکھا جائے، جہاں پہ آپ نے پہلے بات کی ہے کہ صدقات جو ہیں، خیرات ہے، مال ہے، وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے بات کی ہے جو خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر بہت سارے ایسے طبقے آ جاتے ہیں جن کے اندر یتیم بھی ہے، غریب بھی ہے، اور جس کو ضرورت مند ہے اس تک مال کیسے پہنچایا جائے، اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی جگہ پر کون سا غریب ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، گھر کے فرد جتنے بھی ہوں، باپ کو پتہ ہوتا ہے میرا بیٹا کس کیٹیگری کے اندر ہے، میرے بیٹے کے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے جو ہوتے ہیں نا، والد جو ہے وہ سرپرست ہوتا ہے، اور اس طرح ہوتا ہے جس طرح رحمتیں کی چھان نہیں ہوتی سر کے اوپر، اسی طرح باپ ہی ہوتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے ہمارے بچے کس کے پاس کتنا مال ہے، کس کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے، کتنا والدین کے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح اپنے معاشرے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہر بندے کو پتہ ہے کہ میرے معاشرے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہماری بستی کے اندر کون کون سے لوگ ہیں جو غریب ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، یعنی اپنے جو قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، غریب ہیں۔ تو آج کل کے دور کے اندر ڈھونڈنا تو مشکل کوئی نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو سفید پوش ہوتے ہیں وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن ہمیں جب پتہ ہو، علم ہو کہ ہمارے محلے کے اندر فلاں گھر ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے راشن موجود نہیں ہے، تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے تیسری جگہ پر جا کے خرچ کرے تو وہ پہلے اپنے محلے کے اندر سے شروع کرے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنی فیملی کے اندر شروع کرے، تو پھر اس کے بعد جو ہے دور جائے۔ اور اب دیکھیے کہ سب سے زیادہ اسلام کے اندر اس ٹائم اسلام کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اس طرح کے مدارس کے اندر آپ دیکھ لیں، غریب طلباء، لیکن میں سب سے بڑی زبردست بات یہ ہے کہ میں الحمدللہ جہاں سے میں نے دین حاصل کیا ہے، وہاں تک 14 سال 13 سال تک ہم لوگوں نے دین حاصل کیا ہے، اور یقین جانیے کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس دن انہوں نے ہمیں پڑھائی کے لحاظ سے کچھ پیسے لیے ہوں، اور فری تعلیم دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے دین حاصل کرو، جتنا تمہاری استطاعت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو۔ مدارس نہ کسی سے مانگتے ہیں اس طریقے سے جس طرح بعض معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیے سب سے اس ٹائم نچلا طبقہ جو ہے وہ علماء کا ہے، یعنی ان کو اگر مساجد کے اندر ہیں تو ان کو پوچھا نہیں جاتا، تنخواہیں ان کی سب سے کم ہیں، لیکن ہماری مساجد کے اندر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی بتائیے جی صدقہ کس کو لگتا ہے، تو 8,000 10,000 امام کو دے رہے ہوتے ہیں، اور بندہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تیسرے محلے میں جا کے کہ اس کو ضرورت ہے۔ بارکیف اللہ نے ہمیں تو، ہمارے فیملی بھی اچھی ہے الحمدللہ، سارے معاملات ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مدارس کے جو علماء ہیں،
مدارس کے جو طلباء ہیں، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ جب دین کی مضبوطی ہوگی، دین جب لوگ سیکھیں گے، عمل ہوگا، تو پھر ان کی برکت سے رب ہمارے ملک کو بھی خوشحال فرمائے گا۔ تو یقین جانیے کہ ابھی فلسطین دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، ان کو ضرورت ہے اس دور کے اندر، ہماری جو ابھی معاشرہ جو چل رہا ہے، فلسطین کے ان غیور مسلمانوں کو سخت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ان کی خدمت کی جائے، لیکن کون کرے خدمت؟ ہمارے اپنے مسائل جو حل نہیں ہو رہے، تو وہاں پر کیسے پہنچایا جائے؟ تو جہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین کے معاملات کے اندر اگر کوئی مرد ہے، چاہے وہ غریب ہے، عورت ہے چاہے وہ غریب ہے، کوئی یتیم ہے چاہے وہ کوئی غریب ہے، ہمیں ہر طرح سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور جب ہم اس طرح کے بندے ڈھونڈ کر راہ خدا میں ان کی مدد کریں گے تو یقیناً میں یہ کہتا ہوں کہ صرف دنیا میں ہی نہیں کامیابی بلکہ عرش کا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اب دیکھیں اسی طرح صدقہ فطر کے حوالے سے، کیونکہ عید بھی قریب ہے تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی بات کریں۔ صدقہ فطر تو یقین جانیں کہ ہر محلے میں، ہر بستی کے اندر ہر بندہ دیتا ہے، کیونکہ ضروری ہے، واجب ہے دینا، تو وہ دیتے ہیں۔ جب تک آپ رائے خدا میں نہیں دیں گے تو آپ کے روزے جو ہیں وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہیں گے، لٹکتے رہیں گے، اور جیسے ہی آپ ادھر سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جو مال ہے خرچ کریں گے، ادھر وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ تو اب یہ صدقہ فطر ہم دینے کے لیے بندے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں ڈھونڈیے، پھر اس کے بعد اپنے محلے کے اندر دیکھیے، اور پھر جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، آپ کے دوستوں میں کوئی ایسا بندہ ہے تو ضرور میں یہ کہتا ہوں، یقین جانیے ایسے ایسے بندے دیکھنے میں آئے کہ جن کو رات کو کھانا بھی وہ بڑی مشکل سے کھاتے ہیں، بیوائیں ایسی ہیں جو گھروں میں رو رہی ہیں اور مانگنے کے لیے وہ سڑکوں پہ آ گئی ہیں۔ اور یہ ہمارا وہ معاشرہ ہے، ہمارا اسلام نے عورت کو عزت اور مقام بہت دیا ہے، لیکن جب ان کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا، یقین جانیے اگر میرے گھر میں بچے ہیں تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ وہ بھوک سے مریں۔ باپ کوشش کرے گا کہ وہ گھر سے نکلے اور کچھ نہ کچھ کما کے لائے، اور اگر باپ ہی سر پہ نہ ہو، ماں بیوہ ہو، بچے چھوٹے چھوٹے ہوں، مجھے بتائیں وہ اگر مانگے نہ تو پھر کیا کرے؟ تو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ اگر ملتے ہیں تو سامعین سے میں گزارش کروں گا کہ ایسے بندوں کو ڈھونڈ کر، کیمرے کے سامنے نہیں، فوٹو لے کر نہیں، بلکہ جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کی سیرت کو بھی تو دیکھیے نا، صحابہ کی عظمت کو بھی دیکھیے نا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم اپنی کمر کے اوپر رکھ کے، اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کے، اور بوری آٹے کی ہاتھوں میں اٹھایا اور جا کے غریب کے دروازے پر چھوڑ کے آگے، اور پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کون شخص ہے لا کے چھوڑ کے چلا گیا۔ تو آج حضور کی امت کو فاروق اعظم کی سیرت پر عمل کرنے والے کی ضرورت ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ جناب سیدنا فاروق اعظم کی زندگی کو اپناتے ہوئے، ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے، ان کی شانوں کو دیکھتے ہوئے اگر راہ خدا میں مال خرچ کریں تو لوگوں کو دکھا کر نہیں، دکھلاوا رب کو پسند نہیں ہے۔ رب کو تمہاری جو مرضی، جتنا مرضی مال راہ خدا میں خرچ کر دو، اگر تمہاری نیت اچھی نہیں ہے، خالص نہیں ہے، تو وہ مال سارا رائے گاں جائے گا، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ اور اگر تم چار دیواری کے اندر جا کر محفوظ طریقے سے انہیں دیتے ہو تو یقین جانیے جب بچے وہ رات کو کھانا کھائیں گے، ان کے منہ سے جو دعا نکلے گی تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا وہ شان اور عظمت اس بندے کی ہوگی کہ رب ذوالجلال اس کو کیسی عظمتوں سے نوازے گا۔ حضرت بنی اسرائیل کے اندر دو میاں بیوی تھے، تو اللہ کے نبی اس دور کے اندر جو تھے تو رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آ گیا کہ اے میرے نبی جا کر فلاں شخص کو، اس کی بیوی بھی ہے، اور اس کو جا کے یہ پیغام بتا دیں، سنا دیں کہ 80 سال ہم نے آپ کی زندگی کو بڑھا دیا ہے، 80 سال آپ کی زندگی کو ہم نے بڑھا دیا ہے، تو اب جو 40 سال ہیں اس کے اندر ہم آپ کو امیری دینا چاہیں گے، اور جو 40 سال ہیں ان میں غریب ہوں گے آپ، یعنی ٹوٹل 80 سال، ان میں سے 40 سال جو امیری کے ہوں گے اور 40 سال غریبی کے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی جب پیغام لے کے آئے تو وہ شخص ملا اللہ کے نبی کو،
تو اللہ کے نبی نے جب رب کا پیغام سنا دیا تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ اجازت دیں تو میں بیوی سے مشورہ کر لوں۔ اچھا رشتہ یہ ہے کہ گھر میں اگر بیوی موجود ہے، ماں باپ ہے، تو اسے مشورہ کرے، لیکن اس بندے کی یہ بات بڑی پسند آئی تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لوں، اور سعادت مند بیوی سے جب مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ آپ نا امیری لے لیں، آپ رب سے امیری لے لیں، 40 سال امیری کے لے، اور غریبی جب آئے گی تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اللہ کے نبی کو جب یہ پیغام ملا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہوگی وہ پیغام پہنچا تو رب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کہہ دیجئے کہ ہم نے ان کو 40 سال جو پہلے یہ امیری کے دے دیے۔ اب جب پہلا دن آیا تو میاں اور بیوی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، تو میاں بول کے کہنے لگا، اے میری زوجہ محترمہ سنو، رب جو اتنی شانوں والا ہے اس نے وعدہ کر دیا، اور جھوٹا وعدہ نہیں رب کرتا۔ رب جو ہمیں مال دے گا، اور یقیناً 40 سال ہم نے غریب نہیں ہونا، مال ہی مال ہمیں ملے گا، ہم نے غریب نہیں ہونا۔ تو بیوی نے چھوٹی دیچکی جس کو بولتے وہ چڑھائی تھی چولہے کے اوپر، تو شوہر نے کہا اب ایسا کرو، اس دیچکی کی ضرورت نہیں ہے، اب دیگ چڑھاؤ، اب رب کا وعدہ ہو گیا، مال تو اس نے دینا ہے، تو اب مال بھی رائے خدا میں خرچ کریں۔ سامعین سنیے گا، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ تو جب یہ معاملات ہوئے تو اب جب تیار ہو گیا کھانا تو انہوں نے محلے کے غرباء کو بلایا، یتیموں کو بلایا، تو گھر کے اندر رونق لگ گئی۔ پہلے 2 بندے، اب غریب اتنے جمع ہو گئے ان کے گھر میں، کھانا تقسیم کیا۔ تو جب کھانا انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا نا، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب ان یتیموں اور غرباء نے ہاتھوں کو اٹھایا تو عرش کو چیرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں ان کی آہ گئی، ان کی دعا کو رب نے جب سنا تو رب نے بھیج دیا نبی کی طرف پیغام اور کہا کہ اے میرے نبی، ان کے جو باقی 40 سال ہیں نا وہ بھی ہم نے امیری میں رکھ دیے، ان کی صحابت کو دیکھ کر، ان کی اس مال جو رب کی بارگاہ میں خرچ کیے اس کو دیکھ کر میں نے ان کی باقی جو زندگی ہے وہ بھی میں نے ان کو ایسے ہی عطا فرما دی۔ تو اللہ جب بندے سے محبت کرنا چاہے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ اس نے پگڑی کیسی پہنی ہے، اس کے پاس مال و دولت کتنا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے اور رائے خدا میں یہ کیسے خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی تعلیمات پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب علامہ صاحب نے پیغام دیا، اور آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دور میں سب سے زیادہ جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ دینی طبقہ ہے۔ یقیناً جب دین مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، اور یقیناً جب نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے گا تو پھر دور فاروق بھی ہوگا اور دور عمر بھی ہم دیکھیں گے، اور پھر جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور بھی ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوگا، اور پھر حیدر کرار کی شجاعت بھی ہمیں نظر آئے گی۔ لیکن یہ تب بھی ممکن ہے جب آپ دیندار لوگوں کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ناظرین، میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے مہمان جناب حافظ ساجد محمود چشتی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری پیش کریں۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزع آوے دامن دی ہوا دینا، جدوں وقت نزع آوے دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا،
اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا دل روندا اے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو آقا دل روندا اے ہاں دل روندا اے آقا دل روندا اے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو ہن سانو وی آقا دربار بولا لینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا آسی دی تمنا بس رہ جا کے مدینے نو آسی دی تمنا رہ جا کے مدینے نو آسی دی تمنا رہ جا کے مدینے نو پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے جناب حافظ ساجد محبود چشتی صاحب. اللہ کریم آپ کے آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میں اپنے مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ غنغ مصطفیٰ سے وقت نکال کر تشریف لائے. اللہ کریم آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ عز و جل نئے مہمانوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.